بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل آواز دل اور میں ہوں آفتاب عارف۔ معزز ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ اس چینل کے ذریعے سے میں روزانہ کوئی ایک قصہ، کہانی یا واقعہ آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں، سبق آموز کے، جس سے سوسائٹی کے اندر اچھے اثرات مرتب ہوں، اور بالخصوص بچوں کی تربیت کے حوالے سے میں اس طرح کے واقعات آپ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ آج کا جو واقعہ ہے وہ تھوڑا سا میرے روٹین سے ہٹ کر ہے، اسی وجہ سے میں اسکرین پہ آپ کے سامنے ہوں۔ اور آج کا جو واقعہ ہے یہ پیش کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گزشتہ 3-4 دنوں سے بھارت کا جو میڈیا ہے اس پر ایک واویلا سا مچا ہوا ہے، طوفان برپا ہے۔ اور اس طوفان کی واحد وجہ یہ ہے کہ بھارت جو اس کے اپنے جو کرتوت ہیں ان پر پردہ ڈالنے کے لیے بھارت ایسا کر رہا ہے۔ میں بنا وقت ضائع کیے آپ کو اس واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا یہ کہ 2 سے 4 اکتوبر کو پاکستان میں جو امریکن سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم، انہوں نے آزاد جموں کشمیر کا دورہ کیا، اور اس دورے کا مقصد امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو شراکت داری کا فروغ ہے اس کو، اور دونوں ملکوں کے درمیان جو غیر معاشی، ثقافتی اور عوامی روابط ہیں ان کو اجاگر کرنا تھا۔ امریکی سفارتخانے کے مطابق اس دورے کے دوران امریکن سفیر نے مظفر آباد، راولا کوٹ اور باغ کا دورہ کیا، یعنی 3 جو اضلاع ہیں ہمارے، بلکہ 3 اضلاع ڈویژن، کیونکہ 2 ڈویژن اور 3 اضلاع کا دورہ کیا انہوں نے۔ اور اس دورے کے دوران انہوں نے 60 کے قریب جو سرگرمیاں ہیں ان میں حصہ لیا، جس کا احوال میں آگے چل کر آپ کو سناؤں گا، یا پھر یہ کروں گا کہ اگر وقت زیادہ ہو گیا تو پھر کسی وقت کے لیے اس کو اٹھا کے رکھوں گا۔ مگر پہلے میں اس واقعے کی روداد آپ کو سناؤں گا جس کا شور 3 دن سے بھارتی میڈیا پر تواتر سے ہو رہا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بھیجا نہ ہوگا کہ بھارت میں طوفان برپا ہے، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ اور اسی طوفان سے مجبور ہو کر معروف بین الاقوامی نشریاتی ادارے BBC نے اپنی BBC اردو اور BBC ہندی دونوں سروسز کے لیے خصوصی بلیٹن میں اس کا ذکر کیا، اور اپنی جو ان کی ویب سائٹ ہے اس پر بھی اس طوفان کا ذکر کیا۔ BBC کے علاوہ پاکستان کے نشریاتی اداروں پہ اس کا ذکر ہوا، مگر جیو ٹی وی نے بالخصوص اس کے لیے جو ایک پروگرام کیا اس پہ، پھر اپنی ویب سائٹ پہ بھی انہوں نے اس کو چھوڑا۔ تو بھارت کے اندر جو اٹھنے والا جو طوفان ہے اس کا جو تذکرہ ان دونوں پہ ہوا، میری اسکرین پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، BBC اور جیو کے تبصرے صاف آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ بھارتی میڈیا آگ بگولا ہوا، اور اس کا یہاں تک اس کے جو اینکرز تھے، ان کے جو صحافی تھے، ان کی جو چیخیں نکلی۔ میں آپ کو بھارتی جو صحافی اور اینکرز ہیں ان کی چیخیں آپ کو نہیں سنا سکتا، اور ان کی ویڈیوز بھی آپ کو نہیں دکھا سکتا۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں، کیونکہ چینل پہ سٹرائک آ سکتا ہے، چینل پہ کوئی اس طرح کی بات ہو سکتی ہے کہ کاپی رائٹ آ سکتا ہے۔ بہرحال آپ اسکرین پر چلنے والے BBC اور جیو، ہر 2 نشریاتی اداروں کی ویب سائٹس کی اسکرین ریکارڈنگ سے بخوبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ کس قدر شور ہوا ہوگا۔ میں آتا ہوں اس بات کی طرف، ان الفاظ کی طرف جن الفاظ کی وجہ سے یہ سارا ہوا، اور وہ الفاظ تھے امریکن سفیر کے۔ پاکستان میں امریکی جو سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم، انہوں نے 4 اکتوبر کو پاکستان کے جو زیر انتظام یہ جو آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر اس کے جو دارالحکومت ہے مظفر آباد، اس کا دورہ کیا، جس کا مقصد کشمیر میں موجود پاکستان US ایلومنائی کے اراکین کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ تھی، اس میں انہوں نے شرکت کرنا تھا، انہوں نے اس میں شرکت کی۔ اس میٹنگ کے بعد اسلام آباد میں امریکن جو سفارت خانہ ہے اس نے ٹویٹر اور ویب سائٹ پر اپنی پریس ریلیز میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو AJK یعنی آزاد جموں کشمیر لکھا۔ پاکستان اور کشمیر میں تو اس ٹویٹ پر کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی، مگر انڈیا میں اس معاملے پر ہنگامہ برپا ہے، اور سوشل میڈیا پر بیشتر لوگ یہ استفسار کرتے اور اپنی آراء کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ امریکہ جو اب تک پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کہتا تھا نے اچانک اسے آزاد جموں کشمیر کہہ دیا۔ یہی نہیں، امریکن جو سفارت خانہ تھا اس نے اپنی پریس ریلیز کا جو عنوان دیا وہ یوں تھا:
امریکہ پاکستان تجارت اور عوامی سطح پر تعلقات مضبوط کرنے کے لیے امریکن سفیر ڈونلڈ بلوم کا AJK کا دورہ۔ اب جو آزاد کشمیر ہے یہ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، بلکہ دنیا جہاں کو معلوم ہے کہ یہ آزاد خطہ ہے، اور اس آزاد خطے کو حاصل کرنے کے لیے آزاد کشمیر کے لوگوں نے باضابطہ طور پر مہاراجہ ہری سنگھ کی افواج کے خلاف جہاد کیا تھا، اور مہاراجہ ہری سنگھ کی جو افواج تھی ان کو یہاں سے مار بھگایا تھا۔ قابض بھارتی فوج کے میڈیا کو AJK یعنی آزاد جموں کشمیر کا جو لفظ ہے آزاد وہ ہضم نہیں ہوا، اور اس کے پیٹ میں پڑنے والے مروڑوں کے درد سے اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اب ہوا، میں پیچھے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ آزاد کشمیر جو ہے یہ ہمیں تحفے میں نہیں ملا، یا امریکن سفیر کے کہنے سے یہ آزاد نہیں ہوگا، یا دنیا کے کسی شخص یا کسی ملک کے کہنے سے یہ آزاد نہیں ہو جائے گا۔ اس ملک کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اجداد نے غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کی قیادت میں سیاسی محاذ پر اور عسکری محاذ پر کپتان حسین خان کی قیادت میں کلہاڑیوں اور سوٹیوں اور برچیوں سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس کشمیر کو آزاد کروایا تھا۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی، میں آؤں گا اسی واقعے کی طرف۔ اس دورے کے دوران جو ڈیوڈ بلون نے جو دورہ کیا، اس دورے کے دوران وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ان کو باغ سے جب وہ واپس ہوئے تو ان کو راولا کوٹ اپنے گھر پہ لے کے آئے، جو ان کا یہاں پہ مضافاتی ہمارا راولا کوٹ کا مضافاتی گاؤں ہے، اسے بنگوئی کہتے ہیں، اس بنگوئی میں ان کو لے کے آئے، اور امریکن سفیر کو اپنے ذاتی ہیلی کاپٹر پر وہ لائے تھے، جہاں امریکن سفیر نے ان کے ہاں کھانا بھی کھایا تھا اور کافی وقت انہوں نے وہاں پہ گزارا۔ اس پر میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور ان کو وہاں پہ لے کے آئے۔ لیکن کیا یہ اچھا ہوتا اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر انہیں اپنے گھر سے 3 کلومیٹر سے بھی کم ہوائی فاصلے پر موجود اس سیز فائر لائن کا بھی نظارہ کروا لیتے، ہوائی نظارہ ہی ان کو کروا لیتے، اور امریکن سفیر کو یہ بتاتے کہ 1947 میں بھارتی فوج اس وقت مہاراجہ ہری سنگھ کی بھاگتی فوجوں کی مدد کے لیے آئی تھی، اور وہاں آ کر اس وقت یہ لائن کھینچی گئی تھی، اور کشمیری مجاہدین کو درخواست کی گئی تھی، کشمیر کے ان آزادی پسندوں کو، ان حریت پسندوں کو درخواست کی گئی تھی کہ وہ جنگ بند کریں، اور یہ درخواست بھارت نے اقوام متحدہ کے ذریعے کروائی تھی۔ اس درخواست کے ساتھ کشمیر کے بسنے والوں سے اقوام متحدہ نے وعدہ کیا تھا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں نے اپنی مرضی سے اور اپنی منشا سے کرنا ہے، مگر وہ سیز فائر لائن بعد ازاں کنٹرول لائن بنی، اور ایک طرف کے کشمیر کو پاکستانی زیر انتظام کشمیر کہا جانے لگا، جبکہ دوسری طرف کے کشمیر کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کہا جانے لگا۔ اور اب بھارت اس درپے ہے کہ پہلے اس نے طاقت کے زور پر کشمیریوں کو محکوم بنانے کے لیے ہر طرح کا حربہ کیا، وہ اس خمار میں تھا کہ وہ طاقت کے ذریعے سے کشمیریوں کی تحریک آزادی کو کچل لے گا، مگر جب وہ اس میں ناکام ہوا تو اب وہ کشمیر کی اس خصوصی حیثیت یعنی زیر انتظام سے ہٹا کر اسے عیاری، مکاری اور چالاکی سے بھارت کا آئینی اور قانونی حصہ بنانے کے درپے ہے۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ اقوام متحدہ کے جس کا والی وارث اس وقت در حقیقت امریکہ ہی ہے، اس کے سفیر کو 1947 کی اقوام متحدہ کی قراردادیں اور تب سے اس وقت تک کی وعدے وحیدوں کی دستاویزات کے ساتھ وہ مانوس خونی لکیر جو پہلے سیز فائر پھر کنٹرول لائن تو اب جسے بھارت بین الاقوامی سرحد بنانے کے درپے ہے، اس کا فضائی نظارہ بھی کروایا جاتا۔ میں کوشش کروں گا کہ اب اگلے کسی ولاگ میں امریکن سفیر کے دورہ آزاد جموں کشمیر کے دوران ان 60 تقاریب کا ذکر بھی کروں جس میں انہوں نے شرکت کی۔ چیدہ احوال آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا اور ان کی اہمیت و افادیت پر بھی گفتگو کروں گا، لیکن اس وقت میں اپنے اس ولاگ کو ختم کرنے سے پہلے میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ جو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اپنی ایفرٹس کرتے ہیں، قلم کے ذریعے سے یا زبان کے ذریعے سے، آواز کے ذریعے سے۔ میں تمام لوگوں سے ملتمس بھی ہوں گا، بالخصوص پاکستانی کمیونٹی سے ملتمس ہوں گا
کہ آپ تحریک آزادی کشمیر کا کوئی پروگرام کوئی چیز ہو تو اس کو اجاگر کیا کریں، اپنی نوجوان نسل کو اس کے بارے میں بتائیں کہ تحریک آزادی کشمیر کیا ہے۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے میرے ناظرین کو یہ بھی معلوم نہیں ہوا ہوگا کہ سیز فائر لائن کی کب تک تھی، پھر وہ کنٹرول لائن کب ہوئی، پھر وہ بین الاقوامی سرحد کے لیے بنائی جانے کے لیے بھارت کیا جتن کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ تحریک آزادی کشمیر وہ تحریک ہے جس کے لیے کشمیریوں نے اپنی ایک نسل کو قربان کیا ہے، جس کے لیے کشمیریوں نے دنیا کی ہر وہ قربانی دی ہے جو کوئی بھی قوم اپنی آزادی کے لیے دے سکتی ہے۔ جان و مال، عزت و آبرو، ہر چیز کو اس تحریک پر کشمیریوں نے قربان کیا۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے اگر کوئی چیز ہو تو اس کو ضرور اجاگر کیا کرے، اور میں پاکستانی میڈیا سے بالخصوص یہ گزارش کروں گا، میرا ویلاگ اللہ کرے کہ کسی میڈیا ہاؤس کے مالک تک بھی پہنچ جائے کہ آپ اس پر ضرور توجہ دیا کریں، کیونکہ یہ آپ کا فرض بھی ہے اور آپ پہ قرض بھی ہے، کیونکہ کشمیری جو ہیں وہ تحریک آزادی کشمیر اور کشمیری پاکستان کی تکمیل کی جنگ میں مصروف ہیں۔ پاکستان ہے تو میں ہوں، پاکستان ہے تو آپ ہیں، پاکستان ہے تو آپ کا میڈیا ہے، آپ کی تمام چیزیں ہیں اس میں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔